ایک نوجوان لڑکا آیا اور کہا کہ مولانا صاحب، میرے والد صاحب تقریباً 14 سال سے بستر پر پڑے ہیں، جس کی وجہ سے گندگی، پیشاب، پاخانہ وغیرہ سب وہی کرتے ہیں۔ میری والدہ اسے صاف کر کر تھک گئی ہے اور آدھی پاگل ہو گئی ہے۔ اس بدبو اور پیشاب پاخانے کی تعفن کی وجہ سے ہمارا گھر سارا بدبودار ہو گیا ہے، جو رہنے کے قابل نہیں رہا۔ ہم سخت پریشان ہیں، اگر کوئی اس کا علاج ہے تب بھی بتائیں، اگر علاج نہیں تو ایسا کوئی طریقہ ہے جس میں ہمیں اجازت مل جائے کہ ہم اسے کوئی زہر کا ٹیکہ لگا دیں، یا کوئی ایسا طریقہ کریں کہ اس کی جان نکل جائے، ہماری بھی جان چھوٹ جائے۔ منتظر ولی خان صاحب کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات اس نوجوان کے منہ سے سنی تو میں بڑا حیران ہوا کہ اچھا ایسی اولاد بھی ہوتی ہے، ایسی اولاد بھی آئے گی کہ اپنے والد کو زہر کا ٹیکہ لگا کے مارے۔ تو بتاتے ہیں کہ اتنی دیر میں میری نظر پڑی، بالکل سامنے وضو خانہ تھا مسجد کا، ایک آدمی وضو کے لیے بیٹھا ہے اور وضو نہیں کر رہا، ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ ساری باتیں سن رہا ہے۔ تو تھوڑی دیر میں اس نے پھر وضو کیا، وضو کر کے میری طرف آیا اور نوجوان لڑکا گھر چلا گیا یہ مجھے بتا کے۔ تو میری طرف جب آیا تو میں نے اس بچے کو یہ کہا اوپر دیکھ کے کہ اے اللہ، ایسا کوئی عامل جو ہوتے ہیں، عامل یہ جنات وغیرہ کو نکالنے والے، ایسا کوئی آدمی، بندے کا پتر عامل بھی آج کل نہیں رہے کہ اس مسلمان کو اس عذاب سے نکال دے۔ اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ علاج کے بغیر آخری آپشن یہ عمل کا ہوتا ہے، یعنی عامل کر سکتے ہیں، تو وہ بھی اس دنیا میں ایسا کوئی اچھا سچا عامل نہیں رہا، اب کیا کیا جائے؟ تو کہتے ہیں وہ آدمی فوراً میرے پاس آیا جو وضو کے لیے بیٹھا تھا، انجان آدمی تھا، پہلے دیکھا نہیں تھا، تو وہ ایسے وہ ہاتھ خشک کرتے ہوئے، منہ چہرہ خشک کرتے ہوئے وضو سے تو میری طرف آیا اور کہا کیا حال ہے؟ میں نے کہا بالکل خیریت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ عامل میں کوئی اچھا آدمی نہیں رہا، کوئی بندے کا بچہ نہیں رہا؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ ایسے ہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر میں یہ آدمی جو بیمار ہے اگر میں اس کو ٹھیک کر دوں تو آپ کیا کہیں گے؟ اس نے کہا کہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ آپ کی مہربانی ہوگی، اتنی مشکل سے ایک مسلمان کی اگر جان چھوٹتی ہے تو یہ آپ کی مہربانی ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میرے 3-4 شرائط ہیں، اگر وہ آپ مانیں گے تو اس کے بعد انشاءاللہ میں اسے اپنے پاؤں پر کھڑا کروں گا آپ کے سامنے۔ کہتے میں نے کہا شرائط بتائیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی پہلی شرط تو یہ ہے کہ جب ہم وہاں جائیں، اس گھر میں داخل ہوں، کوئی آدمی بھی قدم اٹھا کے چلے نہ، کوئی آدمی بھی مجھ سے یہ نہ پوچھے کہ کھانا کھاؤ گے، کوئی پانی پینے کا نہیں پوچھے گا، بلکہ آرام سے بیٹھے رہیں گے۔ کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا۔ دوسری شرط؟ کہتے ہیں دوسری شرط یہ ہے کہ اگر میں دم کر دوں، اگر وہ ٹھیک ہو جائیں، پھر آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ کون ہیں۔ تیسرا شرط۔ چوتھا کون سا؟ چوتھا یہ کہ اگر میں دم کر دوں، اگر وہ ٹھیک ہو جائے، آپ اس وقت تک نہیں اٹھیں گے اپنی جگہ سے جب تک میں کہیں دور نہ چلا جاؤں۔ کہتے ہیں یہ جب انہوں نے باتیں کہی تو انہوں نے کہا کہ مجھے سربششم قبول ہے، لیکن یہ مسلمان جو ہے، ایک انسان جو ہے تکلیف سے نکل جائے۔ تو کہتے ہیں کہ اتنی دیر میں انہوں نے قرآن اٹھایا اسی مسجد میں کھڑے تھے، کہتے ہیں قرآن اٹھایا اور اس نے کہا کہ آپ اس قرآن پر ہاتھ رکھ کے پھر کہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب قرآن آگے کیا، میں نے قرآن پر ہاتھ رکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ کیوں رکھا ہاتھ آپ نے؟ کہتے میں نے کہا کہ یہ آپ کی جو شرائط ہیں کہ آپ جب تک اٹھیں گے نہیں میں اٹھوں گا نہیں، آپ جب تک ادھر بیٹھیں گے کوئی چل پھرے گا نہیں، اگر آپ جب تک ادھر بیٹھتے ہیں کوئی آپ کو پانی وغیرہ نہیں پوچھے گا۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بس چلو پھر۔ کہتے ہیں ادھر جب گئے، جاتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ آپ ناراض تو نہیں ہوئے؟ آپ ماشاءاللہ ایک عالم انسان ہیں، آپ اچھے انسان ہیں، آپ ناراض تو نہیں ہوئے؟ کہتے ہیں کہ جی میں نے کہا کہ نہیں، میں کیوں ناراض ہوں گا۔ کہتے ہیں گھر میں داخل ہوئے
جب گھر میں داخل ہوئے میں نے ان کو اطلاع بھجوا دی تھی کہ ایسے ایسے کوئی چل پھرے گا نہیں، کوئی پانی نہیں پوچھے گا، کوئی روٹی نہیں پوچھے گا، بس ہم آئیں گے اور وہ جو دم وغیرہ جو ہے وہ کریں گے اور واپس نکل آئیں گے۔ کہتے جب ہم ادھر گئے اس کمرے میں تو فوراً یہ جو میرے ساتھ آدمی گیا تھا عامل بہت ہی پراسرار عامل تھا، کہتے جب وہ اندر گئے تو یہ پنجوں کے بل یہ کمرے میں ایک دوسرے کونے کی طرف جاتا رہا اور ایسے سونگتا رہا، کمرہ جو ہے نا سونگتا رہا، اور کبھی ایک کونے میں جاتا اور کونے میں سے ایسے کسی چیز کے ساتھ کھریدتا اور اسی کونے میں سے لوتھڑا گوشت کا نکلتا اور خون آلود لوتھڑا ہوتا اور گندا لوتھڑا، تو وہ کسی چیز میں ڈال کر اس بچے کو کہتے یہ باہر پھینکاؤ، پھر دوسرا دوسرے کونے سے نکالتا، پھر تیسرا تیسرے کونے سے نکالتا۔ اس طرح کہتے ہیں کہ جب سب نکال دیے تو اس کے پاس آئے مریض کے پاس اور کہا کہ اٹھو دیوار کے ساتھ چلو، کہتے ہیں وہ آہستہ آہستہ اٹھا اور دیوار کے ساتھ آسرا لیتے ہوئے چلتا رہا۔ جب دیوار ختم ہوئی تو دیوار کے بعد انہوں نے پھر زور سے کہا کہ آگے چلو، دیوار ختم ہو گئی، چاہے آپ آگے چلو، قدم اٹھاؤ، دلیری سے جاؤ۔ کہتے ہیں وہ آہستہ آہستہ چلتا گیا اور ٹھیک ہو گیا 14 سال بعد۔ کہتے جب میں نے دیکھا میں بہت حیران ہوا، تو میں پریشان بھی بہت ہوا کہ یار اس نے یہ شرائط بھی مجھ سے منوائی ہے، میں اس سے پوچھ بھی نہیں سکتا، اس سے یہ وظیفہ بھی نہیں پوچھ سکتا، اس سے یہ بھی نہیں پوچھ سکتا کہ آپ کو